بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ غزہ کی صورتحال پہ بات کرنے جا رہے ہیں، فلسطین کی صورتحال پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی پریزیڈنٹ نے غزہ پیس بورڈ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ پیس کے لیے جو ہے وہ پیس پلان کے لیے اب غزہ پیس بورڈ بننے جا رہا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس پیس بورڈ میں، امن بورڈ میں شمولیت اختیار کریں اور اپنا ایک رول پلے کریں۔ اب ہم نے مختلف جب سے یہ انویٹیشن آیا ہے اور پاکستان نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے مختلف جو انٹرنیشنل جو امور کے ماہر ہیں ان سے بات کی ہے، ہم نے سیکورٹی ایکسپرٹ سے بات کی ہے، اور ہم نے جو خطے کی صورتحال ہے اس کے جو ماہر ہیں ان سے بات کی ہے کہ غزہ پیس بورڈ جو ہے وہ اس کا کردار کیا ہوگا، اور اس کے پیچھے کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور پاکستان کس حد تک اس میں شمولیت اختیار کرے گا، اور پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ تو اس پہ ہم آپ کو سارا انالیسز آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اب ان فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جو غزہ پیس بورڈ میں پاکستان کو دعوت ملی ہے وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے، اور اس دعوت نامے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے اسے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں، جو سفارتی امپارٹنس ہے، اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ پیس بورڈ جو ہے وہ پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ یہ تو ایک اسپیکٹ ہوا، ایک ہم نے آپ کو رخ بتایا کہ پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دنیا کے سامنے کیا ہے، اور فلسطین کے متعلق کیا ہے، اور امریکہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی شمولیت ہوگی تو یہ پیس بورڈ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر پاکستان شامل نہ ہوا تو پھر شاید وہ رزلٹ جو ہے وہ نہ ملے جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں، یا یہ اس پیس پلان کے تحت جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے فلسطین کے موقف سے، جو ان کا حق خود ارادیت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ بات طے ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر اس پیس بورڈ میں شامل ہوتا ہے تو پاکستان پیس کیپنگ کے لیے اس میں شامل ہوگا۔ پیس انفورسر جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا کہ آپ نے پیس کو، امن کو انفورس کرنا ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ انفورسمنٹ کے لیے اپنا رول پلے کرنا۔ اب انفورسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان انفورسمنٹ میں جاتا ہے تو پاکستان کو وہاں پہ ظاہری بات ہے جو آگے آئیں گے، یا جو حماس ہے یا باقی لوگ ہیں، تو ان کے خلاف ایکٹیولی جو ہے وہ فوجی کارروائی میں بھی جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ پیس کیپنگ کے لیے تو ہم جا سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ پیس انفورسمنٹ کے لیے ہم جو ہے وہ نہیں جائیں گے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو باقی ممالک کو خط لکھے گئے ہیں امریکی پریزیڈنٹ کی طرف سے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ پیس بورڈ جو ہے وہ 50 سے 60 ممالک پر مشتمل یہ پیس بورڈ ہوگا، اور امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس پیس بورڈ کو ہیڈ کریں گے، اور باقی ممالک جو ہے وہ اس کے ممبرز ہوں گے۔ اور اب اگر یہ پیس بورڈ 60 رکنی، اگر یہ پیس بورڈ یا 50 رکنی ہیڈ آف اسٹیٹس پر مشتمل یہ پیس بورڈ قائم ہوتا ہے، تو پھر جو یو این ہے اس کا رول کیا ہوگا؟ یو این او کے پیرالل ایک چیز جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ کیا امریکی پریزیڈنٹ جو ہے وہ جب اس کو لیڈ کریں گے، تو ظاہری بات ہے جب امریکی پریزیڈنٹ لیڈ کریں گے تو ان کے پاس اختیارات بھی ہوں گے فیصلہ کرنے کے، ان کے پاس جو ہے وہ باقی اختیارات بھی کسی کو نکالنے کے یا شامل کرنے کے یا ویٹو پاور کے، تو یہ بھی اختیارات ہوں گے۔ تو اب ہونے کیا جا رہا ہے اس صورتحال میں؟
فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ بڑی واضح ہونے جا رہی ہے. غزہ کی صورتحال بڑی واضح ہونے جا رہی ہے کہ اگر یہ پیس بورڈ بنتا ہے، پیس بورڈ کے تحت جو ہے وہ اس پیس پلان پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور پیس کیپنگ مشن جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور پاکستان اس کا حصہ ہوتا ہے، تو غزہ کی عوام کے لیے، فلسطین کی عوام کے لیے کہ یہ بڑا خوشائند اقدام ہوگا کہ وہاں پہ امن قائم ہوگا اور وہاں پہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ملیں گے. اب پاکستان کا تو بڑا فلسطین کے بارے میں دو ٹوک موقف ہے، بڑا دو ٹوک موقف جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتا ہے پاکستان، اور ہمیشہ سے ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ 1967 کے سے پہلے کی جو پارٹیشن ہے وہ قائم کی جائے، اور القدس شریف جو ہے وہ فلسطین کا کیپٹل ہونا چاہیے. تو معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، اور معاملہ بڑا جو ہے وہ دو ٹوک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پیس بورڈ میں پاکستان کس حد تک جاتا ہے. ظاہری بات ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس پیس بورڈ میں شمولیت سے پہلے، اگر شامل ہونے سے پہلے، اپنی پارلیمنٹ کو، اپنی کیبنٹ کو اور اپنی عوام کو جو ہے وہ آن بورڈ کریں گے، اور پاکستانی پارلیمنٹ سے میں بریفنگ کے بعد، پاکستانی پارلیمنٹ ہاؤس میں، سینیٹ آف پاکستان میں بریفنگ کے بعد، وہاں پہ بحث مباحثہ کے بعد، اس پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ پاکستان اس پیس بورڈ کا شاید حصہ بنے اور اپنا رول پلے کرے. تو یہ ایک بہت بڑی ایک چینج آنے والی ہے دنیا کے اندر کہ مسئلہ فلسطین جو کہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ حل طلب ہے، اور اس میں مظالم کی داستانیں رقم ہوئی ہیں، اور جو فلسطینی عوام ہیں، جو غزہ کی عوام ہیں، ان کی قربانیوں کی جو ہے وہ داستانیں رقم ہوئی ہیں. تو اب جا کے یہ مسئلہ فلسطین جو ہے وہ اگر اس پیس پلان کے تحت حل ہوتا ہے یا غزہ کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، تو یہ دنیا کے لیے ایک بڑی خبر ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا. اسرائیل جو کہ ایک شتر بے مہار کی طرح جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے، جو ہے وہ امریکہ ہو چاہے کوئی بھی ہو، کسی کی بات نہیں سنتا، اور اس سیز فائر کی بھی کئی بار وائلیشن کر چکا ہے. تو اب اسرائیل کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا اس پیس بورڈ کے تحت اور پیس پلان کے تحت، یہ بڑی ایک اہم سوال ہے. لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ پاکستان کی اگر اس میں شمولیت ہوتی ہے، پاکستان کے لیے دعوت نامہ، پاکستان کے لیے پاکستان کی ان کاوشوں کو تسلیم کرنا ہے، اس سفارتی سطح، اس سفارتی کوششوں کو اور اس سفارتی جو ہے وہ اہمیت کو تسلیم کرنا ہے جو پاکستان نے گین کی ہے، اور پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے اس نے اہمیت حاصل کی ہے، اور وہ اہمیت جسے نہ صرف امریکہ، یورپ، یو کے، مڈل ایسٹ اور دنیا کے تمام ممالک جو ہے اسے تسلیم کر رہے ہیں. یہ تھی آج کی صورتحال. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.